ضلع وہاڑی اور ضلع بہاول نگر کی سرحد پر ایک جنگل نما علاقہ ہے جہاں آبادی بہت کم ہے، کہیں کہیں ڈھاریاں دکھائی دیتی ہیں۔ تھانہ ساہو کا یہ وسیع و عریض جنگل دو اضلاع کی سرحد پر واقع ہونے کے باعث جرائم پیشہ افراد کا پسندیدہ ٹھکانہ تھا۔ چنانچہ اشتہاری مجرمان کے مختلف گروہ اسی جنگل کو اپنی اماج گاہ بنا کر آس پاس کے علاقوں میں وارداتیں کیا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں مرتضیٰ عرف مرتی ساہوکا کے گینگ نے بھی ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ مرتی یہ خطرناک اشتہاری مجرم تھا جو وہاڑی سمیت کئی اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ کم نفری وسائل کی عدم دستیابی کے باعث پولیس وسیع و عریض جنگل نما اس علاقے میں آپریشن کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دو مرتبہ ضلع وہاڑی اور بہاول نگر کی پولیس نے ساہوکا کے علاقے میں چھپے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیے مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ 2001 میں مرتی ساہوکا گینگ ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکا تھا۔ ان کی پے در پہ وارداتوں کے باعث اس گینگ کے حوالے سے علاقہ مکینوں میں شدید خوف و راز پھیل گیا۔ اخباروں میں خبریں چھپتیں، دن بھر چوک چراہوں میں مرتی گینگ کو اس کی وارداتوں کا تذکرہ ہوتا اور حسب معمول لوگ پولیس کی ناکامی اور نااہلی پر طرح طرح کے جملے کستے۔ مرتی گینگ کا سرغنہ مرتضیٰ عرف مرتی چونکہ اس علاقے کا رہائشی تھا، اس لیے وہاڑی پولیس پر دباؤ کا بڑھنا فطری بات تھی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی ڈاکٹر جمیل احمد نے اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس گینگ سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور بورے والا سرکل کے تمام ایس ایچ اوز کی مشترکہ میٹنگ بلائی گئی جس میں مرتی ساہوکا کی گرفتاری کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ڈی ایس پی بورے والا کی قیادت میں سرکل کے تمام ایس ایچ اوز کو مرتی گینگ کی ہنگامی بنیادوں پر گرفتاری کا کام دیا گیا۔ ڈی پی او وہاڑی ڈاکٹر جمیل اس سارے عمل کی خود نگرانی کر رہے تھے اور ڈی ایس پی بورے والا سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کی رپورٹ لے رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم نے مرتی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا، وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے اور وہ کس طرح مجرم بنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران ایک بے حد دلچسپ بات سامنے آئی جس سے پتہ چلا کہ سفاق سے سفاق مجرم بھی سینے میں ایک بڑا معصوم سا دل رکھتا ہے۔ ساہوکا کے علاقے میں ایک ایسی خاتون کا پتہ چلا جو مبینہ طور پر مرتی ساہوکا کی سابقہ منگیتر تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ خاتون کے والدین نے مرتی ساہوکا کے مجرمانہ ریکارڈ کے باعث یہ رشتہ منسوخ کر دیا اور خاتون کی شادی کسی مقامی کسان کے ساتھ کر دی۔ مرتی اس شادی سے دل برداشتہ نہ ہوا۔ اس نے خاتون کے شوہر کو ڈرا دھمکا کر اسے مجبور کیا کہ وہ خاتون کو طلاق دے۔ اس کے بعد وہ خود زبردستی اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اس وقت تک مرتی نامی گرامی ڈاکو بن چکا تھا۔ پورے ضلع میں ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا تھا، اس لیے خاتون نے بھی اس تعلق کو بامر مجبوری قبول کر لیا تھا۔ مرتی ساہوکا ہفتے دو ہفتے بعد اس کے گھر کا ضرور چکر لگاتا۔ وہ اشتہاری ملزم تھا لیکن اس دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کی مخبری کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ پولیس کو جب اپنے خفیہ مخبروں کی جانب سے مجرم کی موجودگی کی اطلاع ملتی تو اس وقت تک وہ بہت آگے نکل چکا ہوتا تھا۔ ایس ایچ او ساہوکا نے بہت خفیہ طریقے سے اس خاتون سے رابطہ کیا اور اسے اعتماد میں لیا۔ پہلے تو اس خاتون نے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ نہ جانے مرتی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن جب اس کا اعتماد بحال ہوا تو اس نے پولیس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ حقیقت میں وہ خاتون خود بھی اس کے آئے روز کے آنے جانے سے تنگ آ چکی تھی اور وہ اشتہاری مجرم سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس خاتون کو ایک نئی سم اور نیا موبائل لے کے دیا تاکہ وہ پولیس کے ساتھ رابطے میں رہ سکے۔ لیکن مرتی ساہوکا نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ نہایت ہوشیار، چالاک اور پختہ کار مجرم تھا، اس لیے وہ خاتون کے گھر میں جانے اور اس خاتون سے ملاقات کرنے کا دن اور وقت ہمیشہ تبدیل کرتا رہتا تھا۔ ایک اور احتیاط وہ یہ بھی کرتا کہ ملاقات سے پہلے اپنے کسی کارندے کے ذریعے گھر کے چاروں طرف محل وقوع کا باقاعدہ جائزہ لیا جاتا اور پھر اوکے کی رپورٹ ملنے پر ہی گھر میں جاتا۔ یہ 3-4 مرلے کا گھر تھا، 2 کمروں پر بنا ہوا تھا، کچا مکان تھا جس کی چھت گھاس پھوس اور مقامی میٹیریل سے تیار کی گئی تھی۔ گھر کے صحن میں پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ 10 محرم الحرام کو ڈی ایس پی بورے والا کی جانب سے ایک فوری پیغام موصول ہوا جس کے مطابق آج کسی بھی وقت مرتی ساہوکا کی علاقہ تھانہ ساہوکا میں ایک مخصوص گھر میں آمد متوقع تھی۔ میری تعیناتی اس وقت بطور ایس ایچ او تھانہ گگو تھی جو تھانہ ساہوکا کا قریب ترین تھا اور دونوں تھانے ایک ہی سرکل میں شامل تھے، لہٰذا مجھے اخلاقی طور پر سب سے پہلے پہنچنا تھا۔
کیونکہ 10 محرم کی وجہ سے اس وقت زیادہ تر نفری عاشورہ کے جلوسوں کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی، لہٰذا انہیں اس حساس ڈیوٹی سے نکالنا کسی طور پر مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر وہاں خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا تو الزام پولیس ہی کے سر آتا۔ چنانچہ میں باقی نفری کو جلوس کی ڈیوٹی پر چھوڑ کر اپنے 2 گن مینوں اور تھانے میں موجود ڈیوٹی پر مامور 3 سپاہیوں کو ساتھ لے کر ضروری اسلحہ لے کر ساہوکا کی جانب روانہ ہو گیا۔ خاتون کے گھر دائیں جانب خالی پلاٹ تھا، جبکہ بائیں جانب ایک مکان تھا جسے فوری طور پر خالی کروا لیا گیا، اور 2-3 پولیس کمانڈوز کی ایک ٹیم سادہ لباس میں اس گھر میں داخل کر دی گئی، اور یہ کام اس قدر رازداری سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ تمام نقل و حرکت اس قدر فطری انداز میں ہو رہی تھی کہ کسی راہگیر کو بھی شک نہ گزرے۔ پولیس کے 2 سپاہی برف گولیاں اور چھلیاں بیچنے والوں کے روپ میں ریڑھیاں لگا کر اس راستے کے آس پاس ڈیوٹی دے رہے تھے، اور اسلحہ ان کی ریڑھیوں کے اندر چھپا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ ایس ایچ او ساہو کا مقامی ایس ایچ او ہونے کی وجہ سے اس سارے آپریشن کو آن گراؤنڈ لیڈ کر رہے تھے۔ تھانہ فتح شاہ کے ایس ایچ او چودھری رضوان یوسف بھی اپنے گن مینوں کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے تھے۔ ہم سرکاری گاڑیوں کی بجائے ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے اس مکان کے قریب پہنچے تھے تاکہ رازداری برقرار رہے۔ اتنے میں مخبر نے اطلاع دی کہ مکان کے عقبی دیوار سے گرم چادر اوڑھے ہوئے ایک شخص اندر داخل ہو چکا ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ یہ مشکوک شخص مورتی ساہو کا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے ہمیں اس پلانٹ کی گئی خاتون کی جانب سے مس کال کا انتظار تھا۔ غروب آفتاب ہو چکا تھا، اندھیرا تیزی سے چھا رہا تھا، ہم نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اتنے میں وہ خاتون اچانک ہاتھ میں گلاس پکڑے کمرے سے نکل کر لگے صحن میں نلکے کی طرف آئی، اور گلاس پانی سے بھر کر واپس پلٹتے ہوئے اس نے اچانک دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران اندر سے ایک برسٹ فائر ہوا اور گولیاں نلکے کے ساتھ اس طرح ٹکرائیں جیسے شب برات کو پھلجھڑیاں چلتی ہیں۔ دیوار کی اوٹ میں چھپے ہمارے 2 نوجوان اس فائرنگ کی زد سے بال بال بچے، لیکن وہ خاتون جان بچا کر بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ہم نے مکان کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ اندر کمرے میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ مورتی گینگ کا سرگنا مورتی ساہو کا خود ہے۔ اس کے پاس کلیشنکوف اور میگزینز اور گولیوں سے بھرے 2 تھیلے موجود تھے۔ مکان کے باہر لگے لکڑی کے دروازے کو ہم نے باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا، مکان کے باہر ٹریکٹر ٹرالی کھڑی کر کے راستہ بند کر دیا۔ میں نے اپنے گن مین جان محمد، جو کہ پنجاب پولیس کی طرف سے کبڈی کے کئی بین الاضلاعی مقابلے جیت چکے تھے اور انتہائی دلیر اور ماہر نشانہ باز تھے، اس کی ڈیوٹی اس دروازے کے باہر لگائی تاکہ اگر اشتہاری مجرم گھیرا توڑ کر باہر کی طرف بھاگنے لگے تو بچ نہ پائے۔ اگلے لمحے جان محمد میری ہدایت پر ٹرالی کی اوٹ میں پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ ایس ایچ او ساہو کا میگا فون پر بار بار اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اور مورتی ساہو کو ہدایت دے رہے تھے کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور گرفتاری دے دے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ساہو کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا اور مکان کے اندر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اندھیرا بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، ایک طرف دسمبر کی شدید سردی اور دوسری جانب کھلی جگہ ہونے کے باعث دھند اترنے کے خدشے کے پیش نظر ہم نے گھاس پون سے بنی ہوئی مکان کی چھت کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ روشنی بھی ہو جائے اور مجرم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور بھی کیا جا سکے۔ ہم نے پولیس کی گاڑیاں بذریعہ وائرلیس اس مکان کے قریب منگوا لی تھیں، اور اسی دوران پولیس لائن نے اضافی نفری سے بھی ہمیں 2 گاڑیاں بھیج دی تھیں۔ ہم نے ایک کانسٹیبل کی موٹر سائیکل سے پیٹرول نکال کر چھت کی طرف پھینکا اور کنارے کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے پوری چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مورتی ساہو کا کمرے کے اندر جہاں بھی تھا، اب اس کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسی دوران اندر سے فائرنگ کی آواز برآمد ہوئی اور کچھ ہی دیر میں باہر ٹرالی کے ساتھ گولیاں ٹکرانے کی آواز آئی۔ یہ یقیناً مجرم کی فائرنگ تھی، کیونکہ اگر یہ فائرنگ ہمارے جوان کرتے تو اس کا رخ اندر کی طرف ہوتا۔ ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا اور اگلے لمحے مورتی ساہو کا لکڑی کے بیرونی دروازے کا ایک حصہ توڑ کر گھومتا ہوا کلیشنکوف سے فائرنگ کرتا ہوا باہر نکلا۔ مکان کے باہر سڑک پر خطرے سے نابلد پولیس لائن سے آیا ہوا اضافی نفری کا ایک جوان جو سگریٹ پینے میں مگن تھا، اس اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ صرف پولیس کی اضافی نفری وقوع پر نہیں پہنچی تھی، ساہوکا کے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سرغنہ گھیرے میں آ گیا ہے۔ وہ آن پہنچے اور کچھ فاصلے پر جنگل کے اندر سے گھوڑوں پر ساہوکا کے ساتھی پولیس کو للکار رہے تھے
اور اپنی موجودگی جتانے کے لیے وقفے وقفے سے ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ بدنام زمانہ اشتہاری مجرم مزید نقصان کرتا۔ ٹرالی کی اوٹ میں پوزیشن سنبھالے جان محمد کانسٹیبل نے یکے بعد دیگرے SMG کے 2 برسٹ اس کے جسم میں اتار دیے۔ برسٹ لگنے کے بعد وہ کئی فٹ ہوا میں اچھلا اور پھر وہیں گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مورتی ساہوکا کی لاش کو شناخت کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا۔ اس کی تلاشی کے دوران اس کے پاس سے ایک روسی ساختہ کلیشنکوف، 30 بور پستول، ایمونیشن کے 2 تھیلے، 150 روپے اور ایمبیسی فلٹر سگریٹ کی ایک ڈبی برآمد ہوئی۔ اس طرح وہ خطرناک ڈکیت، سفاک قاتل اور دہشت کی علامت سمجھا جانے والا مورتی ساہوکا اپنے انجام کو تو پہنچا، لیکن پولیس لائن سے آنے والے اضافی نفری کے ایک جوان کے جانی نقصان نے ساری کامیابی کی خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ اس آپریشن کے دوران مجھے 2 سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے خصوصی آپریشن کے دوران صورتحال سے ناواقف اضافی نفری کو پولیس لائن سے منگوانے سے اجتناب کیا جائے، اور اگر بہت ضروری ہو تو انہیں آپریشن کی جگہ سے دور رکھا جائے اور مکمل بریفنگ کے بعد انہیں جانے دیا جائے۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس رات پولیس لائن سے آنے والی نفری کی گاڑیوں کو جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر روک لیا جاتا تو شاید پولیس کے کانسٹیبل کی جان بچ جاتی۔